رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين المنتخبين المنتجبين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين، محبوب رب المغربين والمشرقين، جد الحسن والحسين، مولانا وسيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد وآل محمد. صلی علی محمد. محترم ناظرین کرام و سامعین کرام، آج کی تاریخ دو عظیم شہادتوں کی یاد کی تاریخ ہے. آج کی تاریخ عالم اسلام کے لیے عظیم غم کی تاریخ ہے. ظاہر سی بات ہے، وہ ہستی جس کے صدقے میں پوری کائنات کو وجود بخشا گیا، جس کی محبتوں میں خالق کائنات نے زمین کا فرش، آسمان کے شامیانے، یہ چاند و سورج، یہ پہاڑ و دریا سب خلق کر دیے، جس کے صدقے میں ہم سب کو حیات بخشی گئی، ہمیں وجود دیا گیا. آج اس کی شہادت کا دن ہے، آج اس کی رحلت کا دن ہے، آج اس کی رخصت کا دن ہے. اور صرف ایک ہی ہستی نہیں، بلکہ یوں کہا جائے ایک ہی تاریخ میں دو دو محمد کے غم کے ساتھ امت مسلمہ غمزدہ ہے. لہٰذا سب سے پہلے میں پورے عالم اسلام کی خدمت میں اور آپ سب کی جانب سے اپنی طرف سے وارثین پیغمبر فرزند زہرا امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں آج کی اس پردرد اور پرغم تاریخ کی تعزیت پیش کرتا ہوں. اور یقیناً یہ موقع ہی ایسا ہے کہ ہمیں پورے عالم اسلام کو مل کر کے آج رسول اعظم کی تاریخ شہادت پر یکجا ہو کر کے یہ پیغام پورے انسانیت کو، پوری دنیا کو دینا چاہیے کہ عالم اسلام میں کوئی افتراق نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم سب ایک خدا کے ماننے والے ہیں، ہم سب ایک رسول کے چاہنے والے ہیں، ہم سب کو عشق ہے رسول اور آل رسول سے. اور یقین جانیں، اگر ہم رسول اور آل رسول سے محبت نہیں رکھتے، ان سے عقیدت نہیں رکھتے، تو پھر نہ ہمارے اعمال کی قدر و قیمت ہے، نہ ہمارے اپنے وجود کی کوئی اہمیت ہے، نہ ہم دنیا میں کسی حیثیت کے مالک ہو سکتے ہیں. کیونکہ جو ملت اپنے نبی اور نبی کی آل سے محبت نہ کر سکے، پھر وہ کسی اور انسان سے کیا محبت کا اظہار کرے گی.
وہ قوم کہ جو خود اپنے رسول و رسول کی آل سے عقیدت اور محبت کے ساتھ پیش نہ آ سکے، ان کے ساتھ وفاداری نہ کر سکے، وہ ملت بھرا کسی اور کے ساتھ کیا وفاداری کرے گی؟ اور یہی وجہ ہوگی پورے عالم انسانیت میں اس مسلمان کہلانے والے انسان کے وقار کے مجروح ہونے کی، اس کی قدر و قیمت کے کم ہونے کی۔ یہی سبب بن جائے گا کہ ہم دنیا میں جہاں بھی جائیں گے ہماری عزت، ہماری توقیر، ہمارا وقار کم ہوگا۔ پلٹ کر کوئی بھی منصف مزاج انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر تم اپنے رسول و رسول کی آل سے وفاداری نہیں کر سکتے تو بھلا ہم سے وفاداری کیا کرو گے؟ پھر کسی اور سے کیا اخوت اور محبت کی باتیں کر پاؤ گے؟ پھر کسی اور کے ساتھ کیا امانت داری اور شرافت کی باتیں کر پاؤ گے جب تم اپنے اتنے عظیم رسول سے وفاداری نہیں کر سکے؟ عزیزان محترم، لہذا ابتداءً یہ بات کہنا چاہوں گا، یہ ایسے موقع ہیں کہ جہاں اپنے پرائے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ بالکل صاحبان عقل و بصیرت کا اجتماعی فیصلہ ہے کہ اگر اپنوں کی شناخت کرنی ہے، اپنوں کو پہچاننا ہے، اپنوں کو چننا ہے غیروں کے درمیان سے، تو اس کا بہترین موقع یہ ہے کہ وقت مصیبت، وقت پریشانی، وقت غم، وقت زحمت دیکھو کون تمہارے ساتھ ہے، کون تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ وہ کون ہے کہ جو تمہارے ساتھ غم کے موقع پہ کھڑا ہے؟ اسی لیے بڑی عقیدت کے ساتھ اور بہت ہی محبت کے ساتھ پورے عالم اسلام کو دعوت دینا چاہوں گا کہ ایسے غم کے موقعوں پر، جب خاندان رسالت پر مصیبت کے ایام ہوں، غم کے ایام ہوں، تو ساتھ کھڑے ہو کر کے کم از کم ذات پیغمبر کی بارگاہ میں اس بات کا اظہار کر سکو کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے اپنے ہیں، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم فقط خوشیوں کے موقع پر انعامات اور غنیمت جمع کرنے والوں میں نہیں ہیں، بلکہ مصیبت کے وقت آپ کی مصیبت پر آنسو بہانے والوں میں بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، مصیبت کے وقت آپ کو پرسہ دینے والوں میں بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ عزیزان محترم، یقیناً پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ایک وہ عظیم ذات ہے جس کو بھیج کر کے پروردگار عالم نے مومنین پر احسان کیا۔ جو تو خدا بندوں پر کیے ہوئے احسان کو جتاتا نہیں ہے، مگر اس نے جو رسول مبعوث کیا تو اس نے اس احسان کا تذکرہ کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، جب اللہ نے یہ احسان مومنین پہ کیا، جب ان کے درمیان رسول انہی میں سے مبعوث کر دیا، یعنی بعثت رسالت کو خالق کائنات نے مومنین پر احسان کے طور پر شمار کیا۔ اور اب ظاہر سی بات ہے، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر خدا نے ہم پر یہ احسان کیا کہ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ جیسی عظیم شخصیت کو ہمارے درمیان ہم ہی سے منتخب کر کے ہمارے درمیان بھیج دیا، تو پھر ہماری بھی ذمہ داری تھی کہ اس کے اس احسان کا بدلہ ہم اس طرح سے پیش کرتے کہ اس رسول کو اللہ نے جن امور کے لیے بھیجا، جن کاموں کے لیے بھیجا، جس مقصد کے تحت بھیجا، جیسا کہ میں نے آیت تلاوت کی آپ کے سامنے، کہ جسے رحمت عالم بنا کے بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو صرف اور صرف عالمین کی رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو جو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا تھا، جس کو بھیج کر کے خدا نے ہم پر احسان کیا تھا، ہم انسانوں کی ذمہ داری تھی کہ اللہ کی اس احسان کے ساتھ، اس نعمت کے ساتھ جو اس نے ہمیں عطا کی ہے، ہم اس طرح سے پیش آتے کہ کم از کم اس کے بتائے ہوئے فرامین اور اس کے اقوال، اس کی تعلیمات، اس کی سنت پر عمل پیرا ہوتے، اور کسی بھی طرح سے ہم اس رسول کو اذیت نہ پہنچاتے۔ عزیزان محترم، آپ ذرا اندازہ لگائیں، جسے خدا نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، وہ ہر لمحہ پورے عالم پر رحمت ہی کی طرح سے رہا۔ اس نے اپنی ذات سے کبھی کسی کو اذیت نہیں پہنچائی، بلکہ یوں کہہ دوں کہ جن لوگوں نے اسے اذیت پہنچائی ان کے ساتھ بھی وہ مہربان رہا،
ان کے ساتھ بھی شفقتیں اور محبتیں رہیں، اور شاید اسی لیے رہیں کہ وہ خلق عظیم پر فائز تھا، انک لعلی خلق عظیم. اور جب بات آئی تو کہتا چلوں شاید اسی لیے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کا ہدف اور مقصد ہی حصر کر دیا تعلیمات اخلاقیہ کے لیے. واضح لفظوں میں پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں صرف اور صرف مکارم اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں. عزیزان گرامی، جو رحمت تھا، رحمت ہونا خود ہی ایک عظیم شرف اور ایک عظیم رتبہ اور ایک عظیم مقام ہے. یہ خود رحمت بنا کر کے بھیجا گیا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس بات کے لیے ہے کہ اسے بھیجا گیا ہے تاکہ وہ مکارم اخلاق کو پایۂ تکمیل تک پہنچا دے. میں اپنے یوتھس کو اور جوانوں کو بتانا چاہوں گا، پورا عالم اسلام، قانون اسلام، دین اسلام اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا. کل اسلامی معلومات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. پہلا حصہ عقائد اسلامی کا ہے، جس کے تحت ہماری گفتگو توحید کے حوالے سے، نبوت کے حوالے سے، امامت کے حوالے سے، عدل الہی کے حوالے سے، قیامت کے حوالے سے، یہ سارے موضوعات جو ہمارے عقائد میں شامل ہیں، اور دیگر اور بھی عقائد کی اس گفتگو جو بہت ہی وسیع اور مفصل ہیں، وہ عقائد کی بحثیں ہیں جسے عقائد اسلامی کہا گیا. دوسرا حصہ تعلیمات اسلامی میں احکام اسلامی کا ہے، جس میں گفتگو عموماً طہارت کے بحث سے لے کر کے طہارت اور پھر نماز اور روزہ، حج و زکوٰۃ اور خمس، جہاد، عقد، عقاد، جہاد، نکاح، طلاق، تجارت، زراعت، یہ سارے احکام جو ہمارے مسائل شرعیہ اور احکام شرعیہ کے عنوان سے دنیا میں جانے اور پہچانے اور معروف ہیں، وہ احکامات اسلامی. تیسرا حصہ جو ہے وہ ہمارے اسلام کے اندر وہ اخلاقیات کا ہے، عقائد، احکام اور اخلاقیات. اور سرکار دو عالم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اس اخلاق کو مقام تکمیل تک، پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں. میں آسان لفظوں میں کہہ دوں، اسے سرکار دو عالم نقطۂ کمال تک پہنچانے کے لیے آئے تھے. اس اخلاقی نقاط و اخلاقی تعلیم کو منزل عروج تک پہنچانے کے لیے آئے تھے. حضور ارشاد فرماتے ہیں میں صرف اس کے لیے بھیجا گیا ہوں. اب ظاہر سی بات ہے، جس کو اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوگا اسے رحمت عالم ہی ہونا چاہیے، اس کے لہجے میں نرمی ہونی چاہیے. اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن کریم میں اپنے اس حبیب کی صفات میں یہ بات بھی بیان کی ہے کہ رسول ہم نے آپ کو نرم لہجے کا بنا کے بھیجا. اگر آپ سخت لہجے کے ہوتے، اگر آپ تند لہجے کے ہوتے، اگر آپ کے بیان میں اور آپ کے بیان کرنے کے لہجے میں، ٹون کے اندر سختی ہوتی، تندی ہوتی، تو لوگ بھاگ جاتے آپ کے پاس سے. اور یہ بھی ٹھہر کے بات کہنا چاہوں گا، رسول اکرم کو نرم لہجے کا بنا کر کے بھیجنا تبلیغات اسلامیہ کے لیے، یہ تمام مبلغین اسلام کے لیے ایک سیرت اور ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتا ہے. یعنی جب مقام تبلیغ میں ہوں، جب مقام ارسال میں ہوں، پیغامات پہنچانے کی منزل میں ہوں، تو لازم ہے ہر مبلغ کے لیے کہ وہ نرم لہجے کا ہو، اس کے لہجے میں تندی اور سختی نہ ہو، کیونکہ وہ بتانے کے لیے آیا ہے، راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے. راستہ دکھانے والا اگر سخت لہجے کا ہو جائے گا تو پھر امت منزل تک کیسے پہنچ پائے گی، پھر مشن تبلیغ کیسے پورا ہو پائے گا. اور بہت ہی آسان لفظوں میں کہہ دیا جائے، آج کے دور میں تو اس منزل کو سمجھنا بہت آسان ہے. اب تو گوگل ایپ میں بھی اور یوں بھی ماشاءاللہ بڑی کنٹریز کے اندر نیویگیشن سسٹم جو ہوتا ہے، آپ نے ایک منزل اسے معلوم کی اور اس سے کہا کہ آپ رہنمائی فرمائیں. آج دور جدید کے اندر ہم نے اپنے گوگل پہ میپ پہ سیٹ کر لیا ہمیں اس منزل پہ پہنچنا ہے، اور ہم نے ایڈریس فیڈ کیا تو چل دیا اس کے بھروسے. اس نے ایک راستہ بتایا، ہمیں ادھر سے چلنا ہے، مگر کیونکہ ہم اس راستے سے تھوڑا سا واقف تھے، لہٰذا ہم نے اپنے اعتبار سے راستہ غلط دوسرا اختیار کیا جو اس کے مطابق نہیں تھا. ہم نے اپنے اعتبار سے راستہ بدلا اور اس کے مطابق اگر ہم نہیں چلے تو پھر
اس مشین نے بھی جسے آپ نے ہی فیڈ کر رکھا ہے، آپ نے آمادہ کر رکھا ہے، اس گوگل میپ نے بھی، اس نے بھی، یہ نہیں کہ اب غصہ ہو جائے اور صاحب کہ نہیں آپ تو ہماری بات آپ نے نہیں مانی لہٰذا ہم آپ کو کچھ نہیں بتائیں گے، اس نے فوراً وہیں سے پھر اسی لہجے میں جیسے پہلے گفتگو ہو رہی تھی اسی لہجے میں اس نے پھر بتایا کہ اب یہاں سے چل رہے ہیں تو ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں سے یوں گھوم کر کے سیکنڈ ٹرن سے لے کر کے یوں ہو جائے گا، پھر منزل تک ہم پہنچا دیتے ہیں آپ کو۔ آپ نے پھر راستے میں راستہ تبدیل کر دیا، پھر بھی وہاں کوئی ناراضگی نہیں ہے، وہ پھر اپنے اعتبار سے جس راستے تک جانا چاہتا ہے۔ غرض آپ انسان کے ذریعے سے بنائی ہوئی چھوٹی سی مشین کے اندر بھی یہ چیزیں رکھی گئیں کہ اگر آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والا جو آپ کو چند لمحے کے لیے اپنا رہبر و قائد و لیڈر بنا رہا ہے، اگر وہ اپنی عقلیں استعمال کر کے راستے سے ہٹ کر کے دوسرے راستے سے جانا چاہے تو ایسا نہیں کہ آپ ناراض ہو کر کے اسے چھوڑ دیجئے، بلکہ کیونکہ آپ رہبر ہیں اور آپ کو ایز اے لیڈرس نے منتخب کیا ہے، چنا ہے، لہذا آپ اسے منزل تک راستہ بتاتے رہیں جب تک کہ وہ منزل تک نہ پہنچ جائے۔ شاید اسی لیے رحمت العالمین بنایا گیا رسول اکرم کو کہ لوگ مخالفتیں بھی کرتے رہے، لوگ مذمتیں بھی کرتے رہے، لوگ اعتراضات بھی کرتے رہے، حد ہے کہ رسول کے ہر فعل پر اعتراض کرنے والے اس وقت بھی اعتراض کرنے لگے جب رسول اکرم نے سلو کی ہے، اور بہت مشہور سلو رہی ہے، اور اس سلو پر لوگ کہتے ہیں آج تو ایسا شک ہو رہا ہے، ایسا کبھی شک ہوا ہی نہیں تھا۔ بہرحال یہ فقرہ اپنے آپ میں محظوظ ہونے کے لیے کافی ہے کہ یہ جملہ یہ کہہ رہا ہے کہ آج شک ہو رہا ہے کہ جیسا کبھی شک نہیں ہوا تھا، غرض اس سے پہلے بھی ہر فیصلے پہ شک تھا کہ آپ پتہ نہیں نبی کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں یا کوئی اور مسئلہ آپ کے ساتھ ہے، لیکن آج شک زیادہ ہو گیا ہے۔ تو بہرحال جن لوگوں نے شک کے عالم میں حیات گزار دی، میں ان سے گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس رسول کو اللہ نے رحمت عالم بنا کے بھیجا، اس رسول نے اپنی بعثت کا مقصد اخلاقیات کو نقطۂ کمال تک پہنچانا بتایا۔ اور اب اگر اس زاویے سے دیکھا جائے تو حقیقت یہی ہے کہ ہم اگر اپنا جائزہ لیں تو ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہماری کمیونٹی کے اندر جتنے بھی فسادات اور اختلافات اور مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ اخلاقیات کی کمزوری کی بنیاد پر، بد اخلاقیوں کی بنیاد پر، برے اخلاق کی وجہ سے، اخلاقی مسائل کو صحیح طریقے سے حل نہ کرنے کی وجہ سے، ورنہ اور کوئی دقت پیش نہیں آ سکتی۔ حالانکہ غور کیا جائے تو جہاں قرآن کریم میں پیغمبر اکرم کی بعثت کی گفتگو ہوتی ہے، وہاں جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ انہی میں سے رسول بھیجا، کس لیے بھیجا؟ تاکہ وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، تزکیہ نفس کرے۔ متعدد مقامات پر پیغمبر اکرم کی ذمہ داریوں کا تذکرہ کیا گیا کہ انہیں بھیجا کیوں گیا۔ سورہ جمعہ میں واضح طور پر هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہ اللہ جس نے مبعوث کیا، بھیجا، کہاں؟ فی الامیین رسولا منہم، امیوں میں، امتیوں میں، ان افراد میں، انہی میں سے رسول بھیجا۔ اب یہاں پر اکثر لوگ بحث کر جاتے ہیں کہ امی سے مراد تو جاہل کا ہوتا ہے، امی سے مراد تو ان پڑھ کے ہوتا ہے، امی سے مراد، مسئلہ یہ ہے کہ امیین میں بھیجا تھا۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، امیوں میں بھیجا ہے جو انہی میں سے تھا، مگر انہی میں سے تو ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ امی ہی ہو، انہی کے جیسا ہو، ہے انہی میں سے، خاندان وہی ہے، قبیلہ وہی ہے، شہریت وہی ہے، جگہ وہی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ امیین میں ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ یتلو علیہم آیات، یہ یتلو علیہم آیات کہنا یہ خود اپنے آپ میں یہ بتا رہا ہے تو انہی میں سے، مگر اس کے پاس تلاوت کی صلاحیت ہے، اللہ کی نشانیوں کی، اللہ کی آیات کی تلاوت کرنے والا ہے۔ غرض بالکل واضح حد فاصل یہیں سے قائم ہو گئی کہ ہے انہی کے درمیان کا، انہی میں کا ہے، جو ان میں رہتا ہے، انہی کی طرح چلتا ہے، انہی کی طرح کھاتا پیتا ہے، انہی کی طرح سوتا اور جاگتا ہے، اسی خاندان و قبیلے کا ہے، مگر یتلو علیہم آیات، یہ ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے۔
اور صرف اتنا ہی نہیں ہے، اب یہاں سے ذمہ داریاں پیغمبر اکرم کی، جسے بھیجا ہے، جسے منتخب کیا ہے، وہ آیات الہی کی تلاوت کرے گا. پہلی بات یہ پہلا مرحلہ ہوگا، مگر یہ حقیقت ہے کہ آیات الہی تلاوت کی صورت میں کانوں تک تو پہنچے گی، مگر اس کے اثرات، اس کے پیغامات دلوں تک نہیں اتریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر دلوں میں کثافت ہو، دلوں میں گندگی ہو، تو پھر پاک باتیں، پاک آیتوں کے مطالب ان کے اثرات نہیں پہنچ سکتے. لہٰذا اب تلاوت کے ساتھ ساتھ وَيُزَكِّيهِمْ ضروری ہے. سب سے اہم ذمہ داری پیغمبر اکرم کی یہ ہے کہ ان کا تزکیہ نفس کرنا ہے، انہیں پاک کرنا ہے. آیات الہی کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ان کے نفوس کو پاک کرنا، اور جب نفس پاک ہو جائیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پہلے تزکیہ نفس ہوگا اور پھر اس کے بعد کتاب اور حکمت کی تعلیم دی جائے گی. شاید یہ آیت اپنے آپ میں بہت عظیم پیغام پورے عالم انسانیت کو دینا چاہتی ہے کہ اگر کتاب اور حکمت کی تعلیم چاہتے ہو، اگر علم چاہتے ہو، تو علم کے حصول سے پہلے، علم کی تحصیل سے پہلے، علم حاصل کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ تزکیہ نفس ہو، روح کو پاک کیا جائے، اپنے نفس کو پاک کیا جائے. اسی لیے سرکار دو عالم کو ہم اپنے نفوس کا طبیب کہتے ہیں. طبیب نفوسنا، جو ہمارے نفسوں کا طبیب ہے، جو ہمارے نفسوں کا ڈاکٹر ہے، جو معالج ہے. ہم اپنے نفسوں کو پاک کریں. دیکھیں یہاں پر جسم پاک کرنا مراد نہیں ہے. تعلیم علم اور حکمت کی تعلیم کے لیے طہارت ظاہری کافی نہیں ہے. نہا دھو کر کے، فریش ہو کر کے بدن کو پاک کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ نفس کو پاک کرنا ہے، اپنی باطن کو پاک کرنا ہے. اور اب ظاہر سی بات ہے، جب باطن پاک کرنے کا مسئلہ آئے گا تو سب سے پہلی منزل یہ ہوگی کہ ہم کفر و شرک و الحاد اور نفاق کی نیافتوں سے اپنے نفس کو پاک کریں. اور اس مرحلے پر یہ بات بھی قابل غور ہوگی کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی غذا کو پاک کریں، کیونکہ جب تک لقمہ حرام شکم میں ہوگا، حق باتیں ذہنوں میں نہیں آئیں گی، حقیقت ذہنوں میں نہیں اترے گی، یہ باتیں ہمارے قلوب تک نہیں پہنچیں گی. کان تک تو آ سکتی ہیں. اس لیے لازم اور ضروری ہے کہ پہلے تزکیہ ہو، پاکیزگی ہو. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب نفوس کو پاک کر کے علم اور حکمت کی تعلیم دی جاتی ہے، کتاب کی تعلیم دی جاتی ہے، تو صورت میں پھر محکم اور مضبوط صاحبان ایمان وجود میں آتے ہیں. لیکن جب نفس ہی پاک نہ ہو، ظرف ہی پاک نہ ہو، ظرف میں طہارت ہی نہ ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لاکھ پڑھا دیا جائے، لاکھ سمجھا دیا جائے، کتابیں ان کے سامنے رکھ دی جائیں، بہترین معلم فراہم کر دیے جائیں، مگر کیونکہ نفس پاک نہیں ہے، روح اندر سے غلیظ ہو چکی ہے، طہارت نفسانی نہیں پائی جاتی ہے، تو کتابیں رٹی تو جا سکتی ہیں، اصطلاحات یاد تو کی جا سکتی ہیں، مگر علم کا جو ثمرہ اس کے وجود سے ظاہر ہونا چاہیے، وہ جو علمی کمالات کا مظاہرہ ہونا چاہیے، جو علم کے اثرات دکھنے چاہیے، وہ وجود میں نہیں آتے، وہ ظاہر نہیں ہو سکتے. بہرحال یہ بات قابل غور ہے، اور شاید یہ وجہ رہی ہے کہ جب علم ان افراد کے پاس پہنچتا ہے کہ جہاں نفوس پاک و پاکیزہ نہیں ہے، جہاں طہارت نفسانی نہیں ہے، تو علم کے ذریعے انسانی معاشرے کو ہلاک کرنے کے اسباب و وسائل فراہم کیے جاتے ہیں. آسان جملوں میں کہہ دوں کہ وہ علم انسانیت کو تباہ کرنے کے لیے استعمال ہونے لگتا ہے. پھر ایٹمک پاور کو انسانیت کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، انسانی فلاح و بہبود کے لیے استعمال نہیں ہوتا. مگر جہاں نفوس پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں، جہاں نفوس میں طہارت پائی جاتی ہے، وہاں اگر علم آتا ہے تو پھر وہ علم انسانی فلاح کے لیے کام کرتا ہے، انسانی خدمات کے لیے کام کرتا ہے، اور انسانیت کو مقام کمال تک پہنچانے کی صحیح کرتا ہے. عزیزان محترم، حقیقت یہی ہے، اور ضرورت بھی اسی بات کی ہے. اور اگر محسوس کریں میں اپنے نوجوان دوستوں تک شاید یہ بات پہنچا سکوں، علم وہ نعمت الہی ہے
کہ جو پوری انسانیت کے ہر درد و غم اور ہم اور مشکلات کو دور کرنے کے لیے اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی ایک ایسی شے کہ جس سے ساری مصیبتیں دور ہو سکتی ہیں، سارے غم دور ہو سکتے ہیں، ساری پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ میں آسان جملوں میں کہنا چاہوں گا، علم وہ قوت ہے جس سے ہر دور کے باطل کو ڈر لگتا ہے، ہر دور کے یزید کے خوف کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ بات میں یوں نہیں کہہ رہا ہوں، اگر آپ تاریخ پہ نظر رکھیں تو دربار کا منظر جو چوتھے امام دربار میں موجود ہے، وہاں یزید وقت نے اس بات کا اعتراف کیا ہے، جب لوگوں نے چوتھے امام کے سلسلے میں یزید پر پریشر ڈالا اور دباؤ ڈالا کہ انہیں اجازت دے دو کہ یہ بھی آئے اور ہم انہیں سن سکیں، تو اس وقت یزید کا فقرہ یہی تھا، انہو من اہل بیت، کہ یہ اہل بیت رسالت میں سے ہے، قد زق العلم زقا، انہیں علم پڑھایا نہیں گیا ہے، انہیں علم کسی معلم نے سکھایا نہیں ہے، بلکہ ان کے علم چگایا گیا ہے، جس طریقے سے ایک چڑیا، ایک پرندہ اپنے بچے کے دہن میں، اس کے منہ میں دانہ لے کر کے منتقل کرتا ہے بغیر کسی کمی اور زیادتی کے، اس طریقے سے اہل بیت اطہار کے خاندان کے لوگ ہیں جنہیں علم چگایا گیا ہے، اس طریقے سے کل علم ان کے پاس موجود ہے۔ اگر یہ ممبر پہ آ گئے تو سوائے ہمارے خاندان کی فضیحت کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اسے اسی بات کا خوف تھا، یعنی آپ غور کریں، وقت کا ظاہراً فتح کا جشن منانے والا یزید جیسا ظالم و جابر حاکم اگر خوف زدہ ہے تو علم اہل بیت اطہار سے خوف زدہ ہے۔ اور کیا کہنے، بات ہے تو کہتا چلوں، کیا کہنے مولا سجاد کے کہ آپ نے بھی اب خطبہ دینا شروع کیا تو آغاز بھی یہی سے کرتے ہیں کہ وہ خدا جس نے ہمیں علم عطا کیا ہے، اوتینا ستن وفضلنا بسبع، اے لوگوں ہمیں 6 چیزیں عطا کی گئیں اور 7 کے ذریعے فضیلت بخشی گئی۔ جن 6 چیزوں کو ہمیں عطا کیا گیا ان میں سب سے پہلا اوتینا العلم، ہمیں علم عطا کیا گیا ہے۔ عزیزان محترم، تو یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس کو طے کرنے کے لیے، جسے حاصل کرنے کے لیے پیغمبر اکرم کی ذمہ داریوں میں بات شامل تھی۔ تزکیہ نفس پہلے ہوگا، اس کے بعد تعلیم کتاب و حکمت ہوگی۔ اور یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے اور واضح طور پر شاید آپ تک پہنچ گئی ہو کہ اسی لیے ضروری ہے کہ اس علم کو حاصل کرنے سے پہلے نفسوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ ذمہ داری حضور کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم مکارم اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تزکیہ نفس ہی وہ عظیم مرحلہ ہے جس کے ذریعے سے اخلاق اپنے کمال کو پہنچے گا۔ جب تک نفوس پاک نہیں کیے جائیں گے، جب تک نفسوں میں طہارت نہیں پیدا ہوگی، اس وقت اخلاق پائے کمال کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور جہاں تک یہ اخلاق پہنچانے کی بات ہے تو لازمی ہے جو اخلاق کی تعلیم دینے آیا ہو وہ خود خلق عظیم پر فائز ہو۔ قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم، اے میرے حبیب آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ اور خلق عظیم کی بہت سی مثالیں حیات پیغمبر اسلام میں مل جائیں گی، مگر ایک بہت مشہور سی مثال ہے جو اکثر ہمارے بچے سنتے رہتے ہیں، بڑے بھی سنتے رہتے ہیں، کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راہ تبلیغ میں پیغام توحید کو پہنچانے کے لیے ایک راستے سے مسلسل گزرتے ہیں، اور اس محلے میں، اس گلی میں، ایک مکان میں ایک ضعیفہ، ایک بڑھیا رہتی ہے جو روزانہ پیغمبر اکرم پر گندگی، کوڑے ڈال دیا کرتی، مگر کیونکہ خلق عظیم پر فائز رحمت عالم پیغمبر جو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آیا ہو اخلاق کو، اس نے اخلاقی مظاہرہ کیا، کسی بھی دن رک کر کے نہ اس سے بحث کی، نہ اس سے کوئی جھگڑا کیا، نہ اس کے بارے میں کچھ برا کہا، نہ ہی راستہ تبدیل کیا۔ ہم جیسا ہوتا کم سے کم راستہ ہی بدل دیتا کہ بھائی کچھ نہیں کہہ سکتے، ہمارے بہرحال شرافت اور ہماری ذمہ داریوں کا تقاضا ہے کہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، ہم راستے بدل دیں، مگر وہیں ذمہ داریوں کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اس راستے پر ہی چل کر کے تبلیغ کرنی ہے۔ راستہ بدل دیا تو اس راستے کے دیگر افراد کو بھی شکایت ہو سکتی ہے کہ آپ نے ایک کی وجہ سے ہمیں محروم کر دیا، کسی ایک فرد کی وجہ سے
ہمیں ان کلمات حسنات سے اور بہتر تعلیمات سے آپ نے محروم کر دیا. یہ بھی بہرحال ایک مبلغ کی ذمہ داری ہے. میں اپنے طور پر اپنے حوالے سے کہنا چاہوں گا، ہم جیسوں کے بھی فرائض میں ہیں، ایسا نہ ہو ہم کسی ایک غلط انسان کی وجہ سے، ایک بد اخلاق انسان کی وجہ سے بقیہ دیگر تمام علم کے شائقین اور علم کا شوق رکھنے والے اور ہدایت کے طلبگار افراد کو محروم کر دیں. روز محشر وہ شکوہ کریں گے کہ ہم نے تو کہیں آپ کو اذیت نہیں پہنچائی تھی، ہم تو طلبگار تھے ہدایت کے، ہم سیکھنا چاہ رہے تھے، آپ نے فقط ایک انسان کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ہم سب کو چھوڑ دیا. ہم جواب دیں گے. پیغمبر اکرم نے اسی حوالے سے اس راستے کو شاید ترک نہیں کیا. اور ایک دن ایسا بھی ہوا کہ رسول اسلام اس راستے سے گزر رہے تھے اور کوڑا ڈالنے والی حذیفہ نے کوڑا نہیں ڈالا. کوڑا نہ ڈالنا اب فطری طور پر اس انسان کے لیے نیچرل ہونا چاہیے تھا کہ آج نہیں پڑا، شکر خدا پروردگار، آج کم سے کم آج ہم کوڑے سے بچ گئے. مگر وہی بات ہے، جو عظیم المرتبت ہستی ہے، جو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہے، جسے رحمت عالم بنا کے بھیجا گیا ہے، جو خلق عظیم پر فائز ہے، یہ اس کے اخلاق کی منزل دوسری ہے، اس کا مظاہرہ دوسرا ہے. حضور اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اس کی احوال پرسی کے لیے پہنچ گئے، اسے دیکھنے پہنچ گئے کہ حذیفہ جو روز مجھ پر کوڑے پھینکتی تھی وہ آج بیمار ہو گئی، تو اسے کیا ہو گیا، کیا بیماری ہو گئی، کیا پریشانی ہو گئی. اور جب اس کے دروازے پہنچے، اس کے پاس پہنچے، تو بہرحال اس نے اپنے اعتبار سے جو ظاہراً ریئیکشن ہونا چاہیے تھا، جو ظاہراً اظہار ہونا چاہیے تھا، انہوں نے فوراً کہا یا رسول اللہ آپ مجھ سے اس بیماری کے عالم میں بدلہ لینے آئے ہیں کہ میں بیمار ہو چکی ہوں، کمزور ہو چکی ہوں. یہ عام ذہنیت کا سوال تھا جو ایک عام ذہن میں آتا ہے، مگر وہ رحمت عالم کا اظہار اخلاق تھا کہ اے معظمہ، میں تم سے بدلہ لینے نہیں آیا ہوں، میں تمہارے حالات کو معلوم کرنے آیا ہوں کہ تم بیمار ہو، کیا ہو گیا ہے. اب جب اس نے یہ اخلاق دیکھا تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. یا رسول اللہ آپ مجھے کلمہ پڑھائیں. جس مذہب کا نبی اتنا با اخلاق ہو کہ اپنے دشمن کی بھی احوال پرسی کو شرعی فریضہ سمجھتا ہو، بھلا اس کے مذہب میں رہنا کیسے ممکن ہے کہ انسان فخر نہ کرے اور اس میں داخل نہ ہو جائے، اسے قبول کیوں نہ کر لے. میں کہنا چاہوں گا ایک فقرہ کہ یہ دین اسلام محمدی، یہ دین الہی ہم تک کسی تلوار کے زور پر نہیں پہنچایا گیا، بلکہ یہ دین ہم تک اخلاق کے زور پر پہنچایا گیا، اس کردار کے ذریعے ہم تک پہنچا جہاں دشمن کی بھی احوال پرسی کی گئی ہے، اس کے حالات پوچھے گئے ہیں، اس کی خبر گیری کی گئی ہے. کتنا افسوس ہوتا ہوگا پیغمبر اکرم کو اس وقت جب ان کا کلمہ پڑھنے والے اپنے قریبی رشتہ داروں کی احوال پرسی کے لیے اس لیے نہیں جاتے کہ ان سے ذرا سے ذاتی اختلافات ہو گئے ہیں، ان سے ذرا سے نظریاتی اختلافات ہو گئے ہیں، ان سے ذرا سا کوئی مسئلہ پیش آ گیا، کوئی بات ہو گئی ہے، کوئی ناراضگی ہو گئی ہے، لہٰذا اب ان کی احوال پرسی نہیں کی جائے گی، ان کے حال چال نہیں معلوم کیے جائیں گے، ان کی کیفیت کی خبر نہیں رکھی جائے گی کیونکہ ذرا سے اختلافات ہو گئے ہیں. پیغمبر اکرم شاید آواز دیتے ہوں کہ ہم نے تمہیں یہی سکھایا تھا، کہ ہماری تعلیمات یہی تھیں، ہم نے تو اپنی زندگی میں اپنے دشمن کی بھی خبر گیری کی اگر وہ بیمار ہو گیا، اور تم اپنے عزیزوں سے دور ہو جاتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ ہم رسول کلمہ پڑھتے ہیں، ہم رسول کو ماننے والے ہیں. عزیزان گرامی، یہ وہ اخلاقیات ہیں، یہ وہ مظاہرے ہیں جو پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی میں پیش کیے، اور انہی اخلاقیات کی بنیاد پر لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے. دائرہ اسلام میں وسعت سے لوگ آتے رہے. اور بات ہے تو عرض کرتا چلوں، یہ کردار اول محمد کا رہا ہے، کیونکہ نبی نے ہر ایک کو محمد کہا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے یہ محمد کی کرنیں جہاں تک جائیں گی، محمد کی عکاسی جہاں تک ہوگی، جہاں تک ترجمانی اس کردار کی ہوگی، جہاں تک یہ ذات پائی جائے گی، چہرے بدلیں گے، کردار نہیں بدلے گا. زمانے تبدیل ہوں گے، فرائض اور اخلاق میں تبدیلی نہیں آئے گی. یہی کردار، ایسا ہی کردار دشمن کے ساتھ، مخالف کے ساتھ اس نرمی اور محبت کے ساتھ پیش آنا، اس اول محمد کی سیرت کا مکمل ترجمانی کرتے ہوئے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی آپ مشاہدہ کر لیں. سبط اکبر ہیں، نبی کے نواسے ہیں، فرزند رسول ہیں، جنہیں نبی کریم
فرزندیت کی منزل پر اپنے ساتھ لے کر کے گئے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ جس وقت نصارہ کے مقابلے میں حکم خدا ہوا کہ اپنے بیٹوں کو لے آؤ، اپنی عورتوں کو لے آؤ، اپنے نفسوں کو لے آؤ، تو اپنے بیٹوں کو لانے کی منزل میں پیغمبر اکرم آقا حسن و حسین کو لے کر کے گئے۔ یہ بیان دلیل ہو گئی کہ اگر آل رسول کہیں تلاش کرنا ہے، اگر قرابت داران رسول کو دیکھنا ہے جن کی مودت کو خدا نے واجب قرار دیا ہے، تو کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مباہلے کے کھلے میدان میں آ کر کے دیکھو کہ جب اپنوں کو لانے کی بات ہے تو رسول کسے ساتھ لے کر کے آئے؟ اپنی عورتوں میں شہوادی کونین، اپنے بیٹوں میں آقا حسن و حسین، اپنے نفسوں میں، اپنے جوانوں میں مولا علی۔ جب اپنوں کی بات ہوئی، اپنوں کو لے آؤ، اپنوں کو لے آؤ، تو اپنوں میں صرف یہ ہستیاں میدان میں آئیں اور کھلے میدان میں آئیں، تاکہ دنیا دیکھ لے جب کل گفتگو ہونے لگے اور بحث ہونے لگے کہ اجر رسالت قرابت داروں کی مودت قرار دی گئی جو ہمیں فرض ہے ہمارے اوپر، وہ قرابت دار کون ہیں، ہم کیسے پہچانیں، کہاں سے پہچانے، یہ کھلا میدان ان کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ اگر قرابت داران رسول کو دیکھنا ہے تو اس میدان میں آ کر کے دیکھو جہاں اپنوں کو لے کر کے نبی سب کے سامنے حاضر ہوئے۔ عزیزان گرامی، یہ بہرحال درمیان کی بات تھی۔ یہ وہ کردار ہے، وہ عکاسی ہے، وہ ترجمانی ہے کہ جہاں مولا حسن کے سامنے ایک شامی آتا ہے اور آنے کے بعد مولا حسن کی شان میں گستاخی کرتا ہے، آپ کے سامنے آپ کو برا بھلا کہنے لگتا ہے، اس کے پاس جتنا بھی غصے میں بھرا ہوا، جتنی بھی کثافتیں، غلاوتیں، گندگیاں اس کے دل و دماغ میں بھری تھی، وہ سب زبان کے ذریعے ادا ہونے لگتی۔ سچائی بھی یہی ہے، دیکھیں جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی وہ دیتا ہے، جس کے پاس شرافت ہوتی ہے وہ شرافت بانٹتا ہوا چلتا ہے، جس کے پاس محبتیں ہوتی ہیں محبتیں بانٹتا ہوا چلتا ہے، جس کے پاس انسانیت ہوتی ہے انسانیت بانٹتا ہوا چلتا ہے، جس کے پاس علم ہوتا ہے علم تقسیم کرتا ہوا چلتا ہے، جس کے پاس اخلاقیات ہوتے ہوئے اخلاقیات کی تعلیم دیتا ہوا چلتا ہے۔ اب جس کے پاس غلاوتیں ہی غلاظتیں ہیں، نفرتیں ہی نفرتیں ہیں، عداوتیں ہی عداوتیں ہیں، حسد ہی حسد ہے، برائیاں ہی برائیاں ہیں، وہ کیا دے سکتا ہے؟ اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے اپنی زبان سے ساری غلاوتیں، ساری گندگیاں، ساری بری باتیں نکالنا شروع کر دیں۔ اصحاب کو غصہ بھی آ رہا تھا، ظاہر سی بات ہے، ہمارے امام کو کوئی برا بھلا کہہ رہا ہو تو چاہنے والوں کو غصہ آنا تھا۔ امام نے سب کو روکا، جب وہ اپنی ساری گندگیاں اور غلاوتیں اور ساری بری چیزیں باتیں منتقل کر لیں اور پہنچا دیں، لب امامت پہ مسکراہٹ آئی، اور اس کے بعد پوچھتے تو اجنبی معلوم ہوتا ہے، بھوکا ہے، غذا کا انتظام کر دیا جاتا ہے، لباس حاضر کر دیا جائے گا، نہیں ہے تو مسافر ہے، سواری کی ضرورت ہوگی، سواری فراہم کر دی جائے گی، زیادہ سفر چاہیے وہ دے دیا جائے گا۔ اس کی طرف سے جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے منتقل کر دیا۔ ادھر امام نے اپنے اخلاق عظیم کا، خلق عظیم پر فائز نبی کا، خلق عظیم پر فائز نبی کا وارث، اسی خلق عظیم کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے سامنے یہ چیزیں پیش کر دیں کہ تجھے یہ چاہیے تو یہ لے لے، یہ چاہیے یہ لے لے۔ ظاہر بڑا غور کیجیے گا کہ نبی کریم کے اس نواسے نے اپنے جد کے کردار کا مظاہرہ کیا اور فرزندیت کے فرائض کو ادا کر دیا۔ اس اخلاق کا اثر اس پر یہ ہوا کہ حضور، میں اب تک یہ سمجھتا تھا کہ روئے زمین پر آپ سے برا کوئی نہیں ہے، مگر آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کے یہ احساس ہو گیا کہ اب آپ سے بہتر روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ منزل تھی جہاں پر امام حسن علیہ السلام نے اپنے کردار کے ذریعے اس شامی دشمن کو دوست میں تبدیل کر دیا۔ یہی فرق ہوتا ہے، جب اخلاق کا مظاہرہ ہو اور اخلاق کے ذریعے جواب دیا جاتا ہے تو دشمنی دوستی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور پھر ایک فقرہ کہنا چاہوں گا، بڑے حساس فقرے امام نے عرض کیے ہیں۔ تو بھوکا معلوم ہوتا ہے تو کھانا لے لے، تیرے پاس لباس نہیں ہے لباس لے لے، زیادہ سفر نہیں ہے زیادہ سفر لے لے، سواریاں لے لے۔ غرض چند فقروں میں امام علیہ السلام نے ہمیں سمجھا دیا کہ جب کوئی تمہاری مخالفت کر رہا ہے، تمہارے سامنے آ کر کے تمہاری توہین کر رہا ہے، تو اس کا جواب دینے سے پہلے علت تلاش کرو، وجہ کیا ہے، کیا سبب ہے کہ تمہیں اس طرح سے کہہ رہا ہے۔
تمہارے اندر جو باتیں نہیں وہ تم پر کیوں منسوب کر رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کسی ضرورت کی بنیاد پر کہیں اس نے اپنے ضمیر کو بیچ دیا؟ کسی محتاجی کی وجہ سے اس کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے کسی نے اسے خرید لیا؟ اس کی ضرورتوں کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ عام طور سے انسان اپنی ضروریات کے سامنے مجبور ہو کر کے اپنے ضمیر کو بیچ دیتا ہے۔ عموماً انسان اپنی ضروریات کے سامنے عاجز آ کر کے اپنے نفس کا سودا کر بیٹھتا ہے، اپنی زبان بیچ دیتا ہے، اپنی قلم بیچ دیتا ہے، اپنا ضمیر بیچ دیتا ہے، اپنی فکریں بیچ دیتا ہے۔ ضروریات کے تحت کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی فساد کے تحت ایسا ہو سکتا ہے۔ امام علیہ السلام فرما رہے تھے کہ اس کا پیٹ خالی ہے، اسی لیے ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بہرحال ایک لمحے فکری اور سوچنے کی بات ہے۔ کوئی انسان بلا وجہ جو جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، اس سے کوئی معاملہ نہیں، اس سے کوئی لین دین نہیں، پھر وہ کیوں برا بھلا کہہ رہا ہے؟ اس کا مطلب اسے کہیں فیڈ کیا گیا ہے، اسے کہیں سمجھایا گیا ہے، اسے کچھ بتایا گیا ہے، یا اسے خریدا گیا ہے۔ عزیزان محترم، بڑا ڈر لگتا ہے جب بکے ہوئے لوگ محترم لباس میں آ کر کے دین بیچنا شروع کر دیتے ہیں، تعلیمات اسلامی فروخت کرنے لگتے ہیں۔ لہذا آج کے اس دور میں ملت اسلامیہ کے ہر نوجوان کو بیدار رہنے کی ضرورت ہے، با بصیرت رہنے کی ضرورت ہے، باشعور رہنے کی ضرورت ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارا سودا کر بیٹھے اور ہمیں خبر نہ ہو۔ بہرحال وقت میں وعدہ لینا چاہوں گا، زیادہ وقت ہو گیا شاید میرے اعتبار سے، مگر کیا کیا جائے، آج ضرورت ہے، جب پوری دنیا کے اندر عالم اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، اس کے نام سے دہشت گردیوں کو منسوب کیا جا رہا ہے، ضرورت ہے اس دور میں اخلاق اسلامی کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی، اخلاق پیغمبر اکرم کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی، اخلاق فرزندان رسول کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی، کہ جن کے ذریعے سے ہم نے اسلام لیا ہے، جن کے ذریعے سے ہم نے اسلام سیکھا ہے، ان کی تعلیمات اخلاقی کیا ہیں، ان کے کردار کیا ہیں، ان کا عمل زندگی میں کیا رہا ہے، کس طرح سے انہوں نے تربیت کی ہے ہماری۔ آج ضرورت ہے اسے دنیا کے سامنے پہنچانے کی، تاکہ اسلام پر لگے ہوئے بدنما داغ اور دھبے دھوئے جا سکے۔ میں ایک فقرہ کہنا چاہوں گا، یہ لوگوں کی وجہ سے، دنیا پرستوں کی وجہ سے جو اسلامی لبادے میں آ گئے، جو اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے، آج ضروری ہے سچے اہل بیت کے پیروکار اور محبت کرنے والوں کو کہ وہ اٹھیں اور کردار اہل بیت علیہ السلام کو دنیا کے سامنے پیش کریں اور بتائیں کہ اسلام تلواروں کا مذہب نہیں، کرداروں کا مذہب ہے۔ اسلام ظلم و زیادتی کا مذہب نہیں، محبت اور بھائی چارگی کا مذہب ہے۔ اسلام زبردستی کسی سے دین منوانے کا قائل نہیں ہے، اسلام دلائل سے دین کو پیش کرنے کا قائل ہے۔ عزیزان محترم، شاید یہی وجہ رہی ہے کہ دشمنان اسلام اور دین نے ہر دور میں اس کردار والے افراد کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے، انہیں اذیت پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور اسی فہرست میں، اسی زد میں خود پیغمبر اکرم کے ساتھ بھی متعدد روایتیں، متعدد علماء کے بیان اس حوالے سے موجود ہیں کہ یقیناً پیغمبر اکرم کو بھی زہر دیا گیا تھا، اور رسول اسلام زہر کے اثر سے اس کائنات سے رخصت ہوئے۔ یقیناً اللہ کی وہ عظیم نعمت، وہ عظیم ہستی جسے خالق نے ہم سب پہ رحمت بنا کر کے بھیجا تھا، کچھ ظالموں نے اپنے دنیاوی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی حکومت کو حاصل کرنے کے لیے پیغمبر اکرم کو اذیتیں پہنچائیں، تکلیفیں پہنچائیں، اور نبی کریم کو کہنا پڑا ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، جس طرح سے مجھے اذیت دی گئی ایسے کسی نبی کو اذیت نہیں دی گئی ہے۔ میں کیا عرض کروں، پیغمبر اکرم کا آخری دور تھا، اس کائنات سے رخصت ہو رہے تھے۔ روایت کہتی ہے بیٹی موجود تھی، بیٹی کے زانوں پر اپنا سر رکھے ہوئے لیٹے ہوئے تھے، آنکھیں بند تھیں، دروازے پہ کسی نے دق الباب کیا، جیسے کسی نے دق الباب کیا، ایک مرتبہ اس نے اجابت چاہی، شہزادی کونین نے اسے منع کیا، دوبارہ پھر اس نے اجابت چاہی، پھر شہزادی نے اسے منع کیا، تیسری مرتبہ پھر جب اس نے اصرار کیا، بنت پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نبی کریم نے آنکھیں کھول دی، میری بیٹی ابھی تو میں زندہ ہوں، رونے کا سبب کیا ہے؟ اے عزیزو،
جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا بابا دروازے پر کوئی ہے جو بار بار آنے کی اجازت چاہتا ہے، میں اسے منع کر رہی ہوں مگر پھر بھی وہ نہیں مانتا۔ بس سننا تھا نبی کریم کہتے میری لاڈلی یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ ملک الموت ہیں جو اجازت لے کر کے تیرے دروازے پہ آ رہے ہیں۔ حالانکہ کسی دروازے پر پوچھ کر کے نہیں جاتے، یہ تیرے در کا شرف ہے کہ وہ تیرے دروازے پہ تجھ سے اجازت حاصل کر رہے ہیں۔ اے بیٹی اسے اجازت دے دے تاکہ یہ آ کر کے میری روح لے جا سکے۔ اے عزیزو مجھے نہیں پتا ایک بیٹی ملک الموت کو اس بات کی اجازت کیسے دے کہ وہ گھر میں داخل ہو کر کے اس بچی کو یتیم کر کے چلا جائے، وہ گھر میں آئے اور اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا کر کے لے کے چلا جائے۔ مگر ہاں یہ وہ ہستیاں ہیں جو مشیت الہی کے مطابق سارے اعمال انجام دیتی ہیں، ورنہ مشکل تھا، ممکن نہیں تھا کہ کوئی بیٹی اس بات کی اجازت دے دے کوئی آئے اور اس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ ہٹا دے اور اس کو یتیم کر کے چلا جائے۔ ہاں آبادارو یقیناً یہ منزل بہرحال سخت تھی، مگر مشیت رب کی اتباع کرتے ہوئے شہزادی کونین نے اجازت دے دی۔ ملک الموت گھر میں داخل ہوئے، روح لے کر کے چلے گئے، شہزادی یتیمہ ہو گئیں۔ مگر ہاں کہوں گا شہزادی زہرا آپ یتیمہ ہوئی ضرور ہیں، مگر پھر بھی آپ کے شوہر موجود تھے جنہوں نے غسل و کفن پیغمبر کو دیا اور احترام کے ساتھ جنابہ دفن ہوا۔ گرچہ وہ تعداد نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی، مگر یہاں پر تیر تو نہیں برسائے گئے، یہاں پر حملے تو نہیں ہوئے، یہاں اذیت تو نہیں پہنچائی گئی، مگر ہاں کچھ دنوں کے بعد اسی تاریخ پر ایک جنازہ اسی گھر سے نکلے گا۔ اس جنازے کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس جنازے کی حالت یہ ہوگی کہ جس کے سلسلے سے کیفیت یہ ہوگی کہ تاریخ کا منفرد جنازہ ہوگا جو شان سے اٹھے گا تو ضرور، مگر ہاں جب گھر سے باہر جائے گا آپ کو معلوم ہے آقا حسن کو جس ظالموں نے جس طریقے سے اذیت پہنچائی ہے۔ یہ جنازہ جو تیار ہو کر کے چلنے لگا سن 50 ہجری کی 28 صفر کی تاریخ تھی۔ ایک بھائی کی میت کو لے کر کے گھر سے نکل رہا تھا، بھائیوں کے کاندھے پہ جنازہ تھا، مگر ہاں ایک فقرہ کہنا چاہوں گا ان بھائیوں میں عباس جیسا بغیرت بھائی بھی تھا جس کے ہاتھوں میں قوت و طاقت بھی تھی۔ جنازہ چلا ضرور ہے اس ارادے سے کہ نواسے کو نانا کے پہلو میں جگہ دے دی جائے، مگر ظالموں کو یہ گوارا نہ ہوا۔ دشمنوں نے تیر اندازوں کو حکم دیا، تیر اندازوں نے تیر چلانے شروع کیے۔ اب جو تیروں کی بارش ہوئی آقا حسن کے جنازے پہ تیر برسے، تیر آ کر کے جسم اقدس میں پیوست ہو گئے۔ میں نہیں جانتا ان بھائیوں نے صبر کیسے کیا ہوگا۔ روایت کہتی غازی عباس کو جلال آیا تو ضرور، مولا حسین نے روک دیا بھیا ابھی کربلا نہیں آئی ہے۔ ہاں بادارو جزاکم اللہ، خدا کوئی غم سوائے غم اہل بیت کے۔ یہ جنازہ دوبارہ جو واپس گھر میں لایا گیا، تیر جنازے سے جدا کیے گئے۔ شہزادی زینب ام کلثوم نے بیٹھ کر کے بھائی کے جنازے پہ تیر نکالے۔ دل چاہتا ہے شہزادی سے کہوں بی بی زینب کبریٰ بھائی حسن کے لاشے سے تیر جدا کر لیجئے، آقا حسین کے لاشے سے تیروں کو نکالنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہاں تو تیر لاشے پر لگے ہیں، وہاں جسم اقدس تیروں پہ معلق ہوگا۔ ہاں بدارو بآخری فقرہ ختم کر دی میں نے گفتگو۔ امام حسن کے جنازے کو اب دوبارہ آراستہ کر کے لے جا کر کے بقیع میں دفن کر دیا گیا۔ واہ غربتا، واہ مصیبتا، آقا حسن کی مظلومیت یہ ہے عبادارو کہ آج بھی جب زائر بقیع کی زیارت کے لیے جاتا ہے زائروں کو قریب قبر جانے نہیں دیا جاتا۔ ویران میدان میں امام حسن کی قبر ہے، کوئی سائبان نہیں ہے، کوئی روشنی کا اہتمام نہیں ہے۔ عجب نہیں روح پیغمبر تڑپتی ہو، اے ظالمو مجھے کب تک اذیت پہنچاؤ گے، میرے نواسے کی قبر کو ویران کر رکھا ہے۔ عزادارو جب ہماری اور آپ کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو ذرا سوچئے فرزند امام زمانہ، فرزند رسول، امام عصر، ہمارے زمانے کا امام جو اپنی نگاہوں سے اپنے اجداد کی ویران قبروں کو دیکھتا ہوگا، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔
عجب نہیں بارگاہ رب کہتے ہو پروردگار جلد اجازت دے تاکہ جا کر کے ان ظالموں کا خاتمہ کیا جا سکے، عدل و انصاف قائم ہو سکے، اجداد کی قبروں کی ویرانی دور ہو سکے، جدہ شہباد زہرا کی قبر پہ روضہ تعمیر ہو سکے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار الہ ہماری عزا قبول فرما۔ معبود عظمت اہل بیت اطہار کا واسطہ، عظمت محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس ادنا سے خدمت کو قبول فرما۔ رب کریم ہم میں جو لوگ پریشان آل محمد و آل محمد کی فضل ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار آزار ہوں ان سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ اے میرے معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اہل بیت اطہار کے صدقے میں اس وبائی بیماری کرونا سے پورے عالم انسانیت بالخصوص تمام وفاداران حسین کی حفاظت فرما۔ اگر کوئی محب اہل بیت اس بیماری میں مبتلا ہے پروردگار اسے جلد از جلد شفا عنایت فرما۔ اے میرے مالک تجھے واسطہ عظمت اہل بیت اطہار کا، ہم سب کے دلوں کو نور علم و نور معرفت اہل بیت اطہار سے منور فرما۔ تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام علماء کرام مراجع اعظام کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو حقیقی اور واقعی معنی میں پیروکار اہل بیت اطہار بننے کی توفیق عنایت فرما۔ مالک فرزند زہرا منتقم خون حسین امام یاسر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔